بھی آپ مال تول کر کے دے رہے ہو یا لے رہے ہو تو پورا پورا کر کے دو. تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین بتا رہے کہ جب یتیم کو مال واپس کر رہے ہو تو پھر پورا پورا دینا. یہ نہیں کرنا کہ کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو یار, تھوڑے بہت رکھنے سے کیا ہوتا ہے, میں نے محنت بھی تو کی ہے. باہر جو آپ مال رکھیں گے پھر یتیم سے پوچھ کے رکھیں گے. اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو وہ جائز نہیں ہمارے لیے کھانا. لا نکلف نفسا الا وسعها, نہیں ہم تکلیف دیتے کسی بھی جان کو مگر جو اس کی طاقت کے اندر ہو, جو اس کی وسعت کے اندر ہو. اب شروع کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا کہ یتیم کا مال کے قریب بھی نہ جاؤ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھوڑی مشقت آئی اس آیت کو سمجھنے میں کہ اللہ کے رسول اگر ہم یتیم کے مال کے قریب ہی نہیں جائیں گے تو اس کی مدد کیسے کریں گے. تو جیسا کہ گھر کے اندر ہمارے ایک یتیم زیر پرورش ہے, اس کے لیے الگ بنوانا کھانا, ہمارا الگ بنانا, تو یہ بہت ساری تکلیفیں پیش آتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جو اس کے بس کے اندر نہ ہو. یعنی اگر آپ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملانا ہی چاہتے ہو تو پھر جتنا وہ کھاتا ہے اتنا ملا لو. بہر یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو اس نفس کی تکلیف اس کی برداشت کے اندر نہ ہو, اتنی تکلیف اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو نہیں دیتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, اور جب تم کہو کوئی فیصلہ کرو تو عدل کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, اگرچہ قریبی ہی کیوں نہ ہو. یعنی جتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو, دور کا رشتہ دار ہو, اپنا ہو بیگانہ ہو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں نے فیصلے والی رسی اگر آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے, فیصلے والی کرسی آپ کے ہاتھ میں دی دی ہے, تو پھر آپ نے اچھے طریقے سے فیصلہ کرنا, انصاف کے ساتھ. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اللہ کے عہدوں کو, یہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی باتیں ہیں یہ سارے وعدے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے عہدوں کو پورا کرو, ان کے اندر کمی کوتاہی نہ کرو. ذالکم, یہی وصاکم بہ, اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جتنے بھی احکام و مسائل بیان کیے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھ کے بس خاموش رہو, پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد ان کے اوپر عمل بھی کیا کرو, ان سے نصیحت حاصل کیا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.